الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی سورۃ المائدہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ اور جب سنتے ہیں قرآن جو اتارا گیا رسول کی طرف تو دیکھے گا ان کی آنکھوں کو کہ چھلک رہی ہوتی ہیں آنسوؤں سے، اس لیے کہ پہچان لیا انہوں نے حق کو، کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، پس تو لکھ لے ہمیں اسلام کی صداقت کی گواہی دینے والوں میں۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظ لفظ نور اور حرف حرف روشنی سے آراستہ نور قرآن کے ساتھ طاہر بخاری آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، ہم سورہ مائدہ اس کے مضامین اور پھر آج 7واں پارہ جس کا ہم آغاز کر رہے ہیں اس کی مختلف آیات سے اکتساب فیض کریں گے، اور سرنامہ کلام کے طور پر 7ویں پارے کی پہلی آیت جس کے تلاوت اور ترجمے کا میں نے اعزاز اور سعادت حاصل کی، حضرت عبداللہ ابن عباس حبر ھذہ الامہ جن کا خطاب ہے اور اس امت کے قرآن کے سب سے بڑے عالم، آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا شان نزول ہجرت حبشہ ہے۔ 5ویں سال میں، نبوت کے 5ویں سال میں، نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جب محسوس کیا کہ مکہ کے اندر انتہا پسندی اور تشدد اپنے انتہاؤں کو چھو رہا ہے اور یہاں کا ماحول اصحاب اور آپ کے احباب کے لیے تنگ اور سنگین سے سنگین تر ہوتا جا رہا ہے، تو آپ نے صحابہ کرام کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ میرے علم میں آیا ہے کہ وہاں کا بادشاہ انصاف پسند اور عدل پرور ہے، نہ خود ظلم کرتا ہے اور نہ اپنی رعایا میں سے کسی پر ظلم ہونے دیتا ہے۔ چنانچہ ابتدائی طور پر 12 مرد اور 4 عورتیں، اور پھر دوسرے مرحلے میں 83 افراد پر مشتمل یہ وفد جس میں 18 عورتیں اور 65 مرد شامل تھے، یہ حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ اسی وفد میں ابتدائی طور پر اور بعد میں بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے ساتھ آپ کی زوجہ نور نگاہ مصطفیٰ حضرت رقیہ آپ بھی شامل تھیں۔ ہجرت کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دیر تک پیچھے سے جاتے ہوئے دیکھا اور فرمایا حضرت ابراہیم اور ان کی اہلیہ اور حضرت لوط اور ان کی زوجہ کے بعد اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والا یہ جوڑا ہے۔ عرب کا یہ خوبصورت کپل اور خوبصورت جوڑا اور مکہ کی وادی میں انتہائی پسندیدہ شخصیت حضرت عثمان غنی کہ مائیں جب بچوں سے پیار کرتی تو یہ کہتی کہ میں تیرے ساتھ ایسے پیار کرتی ہوں جیسے عرب کے لوگ عثمان سے پیار کرتے ہیں۔ مکہ سے یہ لوگ روانہ ہوئے اور حبشہ میں امن کی زندگی گزارنے لگے۔ اور ناظرین، اسی وفد میں ایک اولوالعزم اور جلیل القدر ہستی ام ایمن بھی تھیں۔ یہ وہ برگزیدہ خاتون تھیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے بچپنے میں لوریاں سنائی تھیں، اور ابوا کے مقام پر نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ سید آمنہ سلام اللہ علیہا انہوں نے جب پردہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سینے سے چپٹا کر ابوا سے صحن مکہ میں اتری تھی۔ ام ایمن بھی اس وفد میں شامل تھیں۔ مکہ کے لوگ اور مکہ کی جو ایلیٹ تھی ان کو کچھ فکر مندی لاحق ہوئی۔ ابتدائی طور پر تو یہ تھا کہ اتنے لوگوں کے جانے سے مکہ کے اندر تھوڑی اداسی اور ویرانی ہوئی کہ آخر ہمارے ہی بھائی بند ہیں، کسی کا بھتیجا ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کا بھانجا ہے۔ اس حوالے سے لوگوں میں ایک تشویش، لیکن اس کے ساتھ جو دوسرا امر ان کے لیے زیادہ فکر مندی کا باعث تھا وہ یہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ حبشہ کے اندر ایک مضبوط قوت اختیار کر جائیں اور پھر بالآخر یہ مکہ کے اوپر حملہ آور ہو کر ہمیں تہہ تیغ کر کے اس سارے خطے پر قبضہ کر لیں۔
چنانچہ مکہ کے لوگوں نے ایک سفارتی وفد تشکیل دیا، ایک ڈیلیگیشن بنایا جس کے سربراہ عمر بن عاص تھے۔ عمر بن عاص سفارتکاری کے آداب سے بڑے واقف تھے اور اس طرح کے امور کو نبھانے کے حوالے سے ان کی بڑی شہرت تھی۔ وہ نجاشی کے دربار میں پہنچے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے خاندان اور ہمارے قبائل اور ہمارے علاقے کے کچھ لوگ ہمارے دین سے بغاوت کرتے ہوئے اور ہمارے عقائد سے، ہمارے آباء و اجداد کے عقائد سے روگردانی کرتے ہوئے تمہارے دربار میں آ گئے ہیں، ہمیں واپس کر دیے جائیں۔ سفارتکاری چونکہ ان کا فن تھا اور انہوں نے عمائدین کے ساتھ بھی کافی زیادہ اس سلسلے میں لابنگ کی ہوئی تھی، چنانچہ درباریوں نے حضرت عمر بن عاص جو کہ اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کے موقف کی تائید کی، لیکن بادشاہ نے کہا کہ جب تک میں دوسرے فریق کی از خود بات نہ سن لوں اس وقت تک میں کوئی فیصلہ نہیں دوں گا۔ دوسرے روز دربار لگا اور پھر دربار میں وہ عظیم خطبہ جو خطیب اسلام حضرت جعفر طیار نے دیا کہ اے بادشاہ، ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے، ہمارے گھروں میں بیٹی پیدا ہوتی تو ہم اس کو تہہ تیغ کر دیتے اور زندہ درگور کر دیتے، ہم معمولی بات پر لڑتے اور برسوں لڑتے ہی رہتے اور صدیوں تک خون ریزی ہمارا شعار رہا، جہالت کی اتھاہ گہرائیوں میں ہم گرے ہوئے تھے اور دنیا کی کوئی ایسی آلودگی نہیں تھی جس کو ہم اعزاز اور امتیاز سمجھ کر اپنے سینے پر نہیں سجاتے تھے۔ بادشاہ پھر اللہ کا ہم پر فضل ہوا اور اس نے ہمیں میں سے ایک عظیم المرتبت ہستی کو جو ہمارے اس قریے اور اس خطے اور اس سرزمین میں امانت اور دیانت اور کردار اور گفتار کے اعلیٰ ترین اور بلند ترین مقام پر فائز تھی، ان کو نبوت اور رسالت کے اعزاز سے سرفراز کرتے ہوئے ہمارے درمیان مبعوث کیا۔ اس نے ہمیں بتایا کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس نے اللہ کی وحدانیت، رسول کی رسالت اور اسلام کی صداقت کا ہمیں درس دیا۔ اس نے ہمیں عورت کی عزت، عفت اور حرمت کی تلقین کی۔ اس نے بتایا کہ بیٹی یہ نفرت کے قابل نہیں بلکہ یہ تو رحمت اور عفت کا استعارہ ہے۔ اس نے ہمارے کردار آراستہ کیے۔ بادشاہ حضرت جعفر طیار کی گفتگو سے متاثر ہوا اور اس نے ان کو واپس بھیجنے سے انکار کر دیا۔ عمر بن عاص مایوس ہوئے، لیکن ایک تیر ابھی ان کی ترکش میں باقی تھا۔ وہ دوسرے روز پھر آئے اور انہوں نے کہا کہ بادشاہ یہ ٹھیک ہے، یہ ہمارے عقائد سے تو انہوں نے روگردانی کی ہے، لیکن جن چیزوں کو تم مانتے ہو یہ ان سے بھی یہ اعراض کرتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ان کے خیالات کچھ اچھے نہیں ہیں۔ دربار دوبارہ لگا اور اس موقع پر حضرت جعفر طیار نے سورہ مریم کی تلاوت کی۔ تلاوت کیا تھی کہ آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، دل گداز ہوئے اور پورا ماحول رقت آمیز ماحول سے پر نور ہو گیا۔ اور اس تناظر میں اسلام کا پیغام اس دربار میں پہنچا اور اس کے علماء اور پادری قرآن پاک کی آیات کی تلاوت سن کر مبہوت ہو گئے۔ ہجرت حبشہ کے اس تناظر میں 7ویں پارے کی اس پہلی آیت کا شان نزول ابتدائیہ کے طور پر بیان کیا، اور آج ہم 7ویں پارے کے دیگر مختلف مضامین اور آیات ان سے اکتساب فیض کریں گے، اور ہمیشہ کی طرح جو مختلف موضوعات ہیں 7ویں پارے کے اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ علامہ مفتی محمد فاروق القادری صاحب، علامہ مفتی محمد اقبال چشتی صاحب، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے محمد بلال بٹ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں ان اپنے تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہوئے اللہ رب العزت کا اسم گرامی العزیز سب پر غالب، اس اسم مبارک کی برکت یہ ہے کہ جو شخص کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا اسم گرامی العزیز اس کا ورد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہر میدان میں غلبہ اور کامیابی عطا کرتا ہے۔ مفتی صاحب، آج ہم 7ویں پارے کی آیات اور اس کے منتخب مضامین اس کو پڑھنے اور دیکھنے اور اکتساب فیض کی سعادت حاصل کریں گے۔ میں چاہوں گا کہ آیت 89 جس میں قسم کے متعلق احکام اور کفارہ ہے، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، یہ آیت مقدسہ ہماری سوشل لائف کے ایک اہم ترین پہلو کی رہنمائی فرما رہی ہے۔ مختلف مواقع پر
ضرورت کے وقت لوگ قسم اٹھاتے ہیں اور بغیر ضرورت کے بھی اٹھاتے ہیں۔ ویسے قسم کے بارے میں ہمارا دین کہتا ہے کہ بلا ضرورت قسم نہیں اٹھانی چاہیے۔ ہاں، ضرورت کے وقت قسم اٹھانے کی اجازت ہے، مشروع عمل ہے، یہ جائز ہے۔ قسم جھوٹی اگر اٹھائی، جان بوجھ کر کسی واقعہ کے بارے میں حقیقت کا علم ہے مگر پھر بھی قسم اٹھائی اس کی صحیح اور مبنی بر صداقت ہونے کی، تو یہ جھوٹی قسم ہے۔ لوگ عمومی طور پر اپنے کاروبار میں، لین دین میں یا اپنے کسی قول میں علم ہے کہ یہ میں ایسا کر نہیں سکوں گا، پھر بھی قسم اٹھا کر کہتا ہے ہاں میں ایسے کروں گا، وقت پر آپ کو پیمنٹ دے دوں گا یا مال دے دوں گا، لیکن ذہن میں آئے کہ دے نہیں پاؤں گا، لیکن قسم سے اپنی بات کو مؤکد کرتے ہیں، تو یہ جھوٹی قسمیں انتہائی غضبناک کام ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے پر شدید ناراضگی کا اظہار فرماتا ہے۔ قسم کے حوالے سے گزارش یہ ہے کہ یہ سب سے پہلے آیت مقدسہ جس موقع پر نازل ہوئی اس کا شان نزول مختصراً یہ ہے کہ ایک موقع پر صحابہ اکرام علیہم رضوان نے کچھ حلال چیزوں کو بھی اپنے اوپر حرام کرنے کی قسم اٹھا لی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور پوری امت کی رہنمائی فرما دی کہ قسم سے متعلق تمہارے لیے کیا احکام ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فضول قسم پر، لغو قسم پر تو کسی قسم کی گرفت نہیں کرتا، لیکن جو قسم منعقد ہو اللہ اس پر ضرور گرفت کرے گا۔ تو یہ مفتی صاحب پھر قسم دو قسموں کی ہوگی؟ 3 قسم کی قسم ہے جی۔ ایک قسم ہوتی ہے جسے قسم لغو کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ کسی واقعہ کو اپنے خیال میں صحیح جان کر قسم اٹھا لی، لیکن امر واقعہ ایسا نہیں تھا، جبکہ حقیقت میں وہ ایسا نہیں تھا، تو اس کو کہتے ہیں قسم لغو، یعنی اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ کسی واقعہ کی، گزشتہ واقعہ کی حقیقت کو جان بوجھ کر، سمجھ کر، علم ہونے کے باوجود اس کے اگینسٹ قسم کھا لی، اس کے نہ ہونے کی یا جو بھی تھا اس سے مخالف قسم کھا لی، اسے جھوٹی قسم کہتے ہیں۔ اس پر گناہ ہے لیکن کفارہ نہیں ہے۔ تیسری صورت ہے جسے قسم منعقدہ کہتے ہیں کہ آئندہ کے کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم اٹھائی، لیکن جب وقت آیا تو جو قسم اٹھائی تھی اس کے برعکس کر دیا، تو اسے کہتے ہیں قسم منعقدہ، یعنی اس پر پھر آگے شریعت کا حکم اپلائی ہوگا، کفارہ لازم آ جائے گا۔ اب اس آیت میں کفارہ بھی بتایا گیا ہے کہ کسی نے قسم اٹھائی تھی، مثلاً کہا کہ مجھے قسم ہے میں کل آپ کے پاس آؤں گا، کل آیا ہی نہیں، یا کہا مجھے قسم ہے میں کل آپ کو پیسے دے دوں گا، کل دیے ہی نہیں، تو اب اس صورت میں اس پر کفارہ لازم ہو گیا۔ اب کفارہ کیسے ادا کرنا ہے؟ قرآن مجید نے کہا ہے فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ۔ کفارہ یہ ہے کہ آپ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائیں گے، درمیانے درجے کا کھانا، پیٹ بھر کر کھلائیں، یا آپ 10 مسکینوں کو لباس پہنا دیں درمیانے درجے کا، یا آپ ایک غلام آزاد کر دیں۔ اگر کسی کے اندر 10 مسکینوں کو کھانا کھلانے یا ان کو لباس پہنانے کی استطاعت اور کیپیسٹی نہیں ہے، اس کے لیے فرمایا گیا کہ وہ پھر 3 روزے مسلسل رکھے گا، لگاتار 3 روزے رکھے گا، تو اس کے قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ یہ بڑا اہم موضوع ہے۔ ایک اس میں مفتی صاحب میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ بعض لوگوں کا تقیہ کلام ہوتا ہے، ایسی قسم کھائی جاتی ہیں، جی ہاں، جی ہاں۔ اس میں ہماری شریعت کیا کہتی ہے اور اس پر پھر کفارے کا اطلاق نہیں ہوگا ایسی صورت میں، مطلب وہ قسم کی نوعیت پر ڈیپینڈ کرے گا کہ اس نے کس طرح کی قسم اٹھائی ہے۔ اور میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ بات پر قسم اٹھانا یہ اچھا عمل نہیں ہے۔ سورہ قلم کے اندر اس بات کو منع کیا گیا، منع فرمایا گیا۔ یعنی ابتدائی طور پر تو بات یہ ہے کہ قسم سے اعراض کرنا چاہیے اور بچنا چاہیے،
اور بالخصوص ناظرین جو ہمارا تقیہ کلام ہے، اس طرح کا جو بھی بعض لوگ گالی ان کا تقیہ کلام ہے، کوئی اور برا لفظ تقیہ کلام ہے، اسی طرح وہ قسم کھاتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہمارا دین جو ہے وہ اس کو پرمٹ نہیں کرتا، اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اور اہم ترین بات یہ ہے کہ بہت سے مسائل ایسے ہوتے ہیں جس سے لوگ آگاہ نہیں ہوتے۔ تو قسم کا جو کفارہ ہے، آج مفتی صاحب نے آپ کو بتایا کہ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا اچھے انداز میں، یعنی پیٹ بھر درمیانے درجے کا کھانا کھلانا۔ اس میں ایک بات ڈاکٹر صاحب میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں یہ بھی اجازت ہے کہ 10 مساکین کو آپ رقم بھی دے سکتے ہیں۔ رقم بھی دے سکتے۔ رقم کتنی دینی ہے؟ ہر مسکین کو 1 صدقہ فطر کے برابر۔ آج کل ایک صدقہ فطر 170 روپے ہے، تو 170 روپے ہر مسکین کو دے دیں آپ، 10 مساکین کو کفارہ ادا ہو جائے گا۔ مفتی صاحب آپ کی طرف آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، شراب، جوئے کی حرمت اور اس کے نقصانات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں شراب اور جوئے کو پلید کہہ کر، شیطانی عمل کہہ کر حکم ہوا کہ فاجتنبو، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ شراب اور جوئے کے نقصانات کیا ہیں، اس سے اگلی آیت میں اس کو بھی بتا دیا گیا۔ ایک تو آپس میں نفرت بڑھتی ہے، اور دوسرا شراب پینے والے کو نہ اللہ کا ذکر یاد رہتا ہے، نہ نماز یاد رہتی ہے۔ بڑے بڑے جوہر قابل اس مرض کے سب تباہ ہو گئے۔ ہاں جی، اور یہ شراب جو ہے، کچھ نفوس قدسیہ ایسے بھی ہیں کہ حرمت شراب سے پہلے بھی وہ شراب نہیں پیتے تھے، جیسے حضرت سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دور جاہلیت میں بھی کبھی شراب نہیں پی۔ پوچھا گیا وجہ، کہا میں اسے انسانی وقار کے خلاف سمجھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ شراب پینے سے انسان کی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے، نہ اسے اللہ کی شرم و حیا باقی رہتی ہے اور نہ بندوں کی شرم و حیا باقی رہتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس شراب سے نفرت دلانے کے لیے جس قدر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو آگاہ کیا ہے، میرے خیال میں اس کے بعد اگر انسان کی طبیعت میں تھوڑی سی بھی ایمان کی حلاوت موجود ہو تو وہ شراب کی طرف نہیں جا سکتا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے شراب کے ساتھ جس بندے کا جس حوالے سے بھی تعلق ہے اس پر لعنت فرمائی ہے۔ شراب پینے والے پر، شراب پلانے والے پر، شراب بیچنے والے پر، شراب لانے والے پر، شراب منگوانے والے پر، شراب کی رقم کھانے والے پر، یعنی جس حوالے سے بھی ہے۔ اب ہم جتنے مسلمان ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو نیک ہیں وہ نیکی کے باوجود بھی حضور کی شفاعت کی امید رکھتے ہیں، اور جو گناہگار ہیں ان کو تو آسرا ہی رسول اللہ علیہ السلام کی شفاعت کا ہے۔ اب جس عمل پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام لعنت فرما دیں، اس کے بعد کلمہ گو مسلمان اس کے قریب جا نہیں سکتا، اور یہ سرکار نے لعنت فرما کے اپنی امت کو آگاہ فرما دیا۔ درست۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر برائی کی اصل شراب ہے، ہر برائی کی جڑ۔ جو بندہ شراب پی لیتا ہے اس سے ہر قسم کی برائی کی توقع کی جا سکتی ہے، جتنی اور برائیاں ہیں، تو اس بنیادی خرابی سے بچ جائے گا تو باقی برائیوں سے بھی بچ جائے گا۔ اسی طرح جو جوا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوے کے حوالے سے بھی جو آپ کے ارشادات ہیں، ان میں سے صرف ایک ارشاد میں یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ جوا کھیلتا ہے وہ یوں سمجھے کہ اس نے خنزیر کے گوشت اور خون میں اپنا ہاتھ ڈبویا ہے۔ استغفر۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نفرت دلائی ہے جوے سے۔ اب یہ دونوں چیزیں، جوا ہو یا شراب، یہ انسانوں کے آپس میں گڑبڑ کا سبب بنتی ہیں، گھریلو زندگیاں برباد ہوتی ہیں، رشتہ داریاں برباد ہوتی ہیں، محلے داری کا سکون چھن جاتا ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب اگر ہم معاشرتی طور پر دیکھتے ہیں، جس گھر میں کوئی شراب پیتا ہے وہ اس بات کو سمجھے یا نہ سمجھے، اس کے گھر کے تمام لوگ بھی اس سے نفرت کرتے ہیں، معاشرہ بھی اس سے نفرت کرتا ہے۔ تو ہمیں ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر ہمیں صرف اس بات پر کون نفرت کرتا ہے کون نفرت نہیں کرتا، اللہ رسول نے جس کام کو حرام قرار دیا ہے، ہمیں صرف اپنے مالک اور رسول اللہ علیہ السلام کی رضا کی خاطر ان گندے کاموں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ باقی اللہ کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں ہوتا، رسول اللہ علیہ السلام کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ ہم حکمت جانیں یا نہ جانیں، ہم پابند ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پابندی کے۔ ڈاکٹر صاحب سفر کرنا ہوتا ہے اور بہت دکھ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی ایئر لائنیں ہیں، اور مسلمانوں کی ایئر لائنوں میں مسلمان ہی آگے تقریباً ملازم ہوتے ہیں اور وہ شراب پلا رہے ہوتے ہیں،
اور ہم یہ کہتے ہیں جی یہ تو ایئر لائن ہے، اس میں ہم نے کاروبار کرنا ہے۔ تو جس کاروبار پر اللہ کے نبی کی لعنت ہو وہ کاروبار مسلمان کرتے ہی کیوں ہیں؟ ہم جہاں بھی ہوں ہمیں اپنے مسلمان ہونے کو مقدم رکھنا چاہیے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید نے آگے اس سے اگلی آیت میں فرمایا کہ یہ شراب تمہیں اس طرح کی تباہ کاریوں کی طرف لے جاتی ہے، یاد خدا سے، نماز سے روکتی ہے، آپس میں فسادات کا۔ قرآن کہتا ہے فَهَلْ أَنْتُم مُنْتَهُونَ۔ یہ سارا کچھ سننے کے باوجود، اللہ رسول کے حکم کے آنے کے باوجود پھر بھی تم باز نہیں آتے۔ مفتی صاحب پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ جو ہیں، ایک تو ظاہر ہے سوسائٹی میں وہ ان کو سنجیدہ انداز میں نہیں دیکھا جاتا، از خود ان کی صحت وہ بگڑ جاتی ہے اور وہ گھر والوں پر اور دفتر والوں پر، سوسائٹی والوں پر ایک بوجھ بن جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بعض دفعہ لوگ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں اس نے پی ہوئی ہے، ایسے ہی وہ اپنے آپ سے باہر ہوتے کہتے ہیں پی ہوئی ہے۔ اچھا، اور دوسرا آپ یہ دیکھیں، ہمارا بھی روزمرہ کا لوگوں سے ملاقات رہتی ہے، شراب پینے والا آپ کو نارمل دکھائی نہیں دے گا، دکھائی نہیں دیتا، اور وہ اس کو لوگ رات دیر تک اس نے جاگنا، صبح دیر سے اٹھنا، یہ سارے معمولات مفتی صاحب ایسے ہیں کہ میں چاہوں گا کہ اس پر بھی آپ کچھ ایڈ کر دیں۔ اور والانصاب والازلام، ایک تو میں فاروق القادری صاحب آپ سے چاہوں گا کہ بہت اختصار کے ساتھ ان پر بات کر دیں، اور پھر ہم آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 5 بڑے معجزات جو اس صورت میں اور اس ہمارے 7ویں پارے میں ہیں، اور پھر انبیاء کرام کے جو اختیارات ہیں۔ جناب، انصاب سے مراد وہ بت ہیں جن کے قریب کفار مشرکین جا کر اپنے جانور قربان کرتے تھے، اس سے بھی منع فرما دیا گیا کہ ان کے قریب بھی جا کر جانوروں کو ذبح نہ کیا جائے۔ مسلمان اگرچہ اپنے عقیدے میں ان کو معبود نہیں سمجھتا، وہ سب باطل ہیں، لیکن ان کے قریب بھی نہ جائے تاکہ تہمت کی جگہ جانے سے بھی محفوظ رہے۔ چوتھی بات جو فرمایا والا ظلام، تیر، مشرکین نے تیر بنائے رکھے ہوئے تھے، ایک تیر پر ہاں لکھا تھا، ایک تیر پر نہ، اور ایک خالی تیر ہوتا تھا۔ وہ اس سے نیک شگونی یا بد شگونی لے کر اپنے کام کرتے تھے، یہ کریں یا نہ کریں اور یا پھر خاموش رہیں۔ ان تیروں پر وہ بھروسہ کر کے، اعتماد کر کے، چونکہ وہ اللہ پر یقین سے محروم تھے، انہیں یہ یقین ہی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر بنا رکھی ہے اور اس کے اذن کے بغیر ہمارا کوئی امر ظاہر نہیں ہو سکتا۔ وہ ان تیروں پر اعتماد کرتے تو ان سے بھی مسلم امہ کو منع کر دیا گیا تاکہ یہ یقین کامل اپنے رب کی ذات پر رکھیں، اسی پر توکل اور بھروسہ کریں۔ جس آیت مقدسہ کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں، آیت نمبر 110 کے بارے میں، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بڑے معجزات کا ذکر ہے، اور اس کا مضمون سورہ آل عمران کی بھی آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اذن سے معجزات کا ظہور عطا فرمایا۔ وہ یہ تھا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے پرندے کی تصویر بناتے، اس میں پھونک مارتے تو وہ پرندہ زندہ ہو کر اڑنے لگتا۔ یوں ہی جناب عیسیٰ علیہ السلام مادر زاد اندھے کو، جس کے آنکھ کا حلقہ بھی نہ ہوتا، آپ اس پر جب مس فرماتے تو آپ کے ہاتھ کے لمس سے اس کی آنکھوں کا حلقہ بھی بنتا، آنکھیں بھی ظاہر ہوتی اور اسے نظر آنا شروع ہو مفتی جاتا۔ صاحب لائنیں ہولڈ ہوئی ہیں اور آپ لے لیجیے، کالر آپ کال کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں۔ جی السلام علیکم رمضان صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وہاڑی سے آپ کو خوش آمدید۔ جی بھائی جان مرحبا، آپ بس قبلہ آپ کی ٹیم کو اللہ سلامت رکھے۔ بہت جزاک اللہ جی، کیا پوچھنا چاہتے ہیں جناب؟ یہی میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ شراب کی حرمت پر بیان ہو رہا ہے، تو ایک دائمی شرابی ہے اور وہ نماز بھی ریگولر پڑھتا ہے، تو اس کے بارے میں کیا احکامات ہوں گے طریقہ؟ یعنی نماز بھی پڑھتا ہے اور پھر اس علت میں بھی مبتلا ہے۔ جی اس پر ہمیں بات کریں گے مفتی صاحب سے ہم، اور محمد جاوید صاحب ہیں ہمارے ساتھ۔ جی غلام محمد صاحب، جی محمود الحسن صاحب ہیں ہمارے ساتھ۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام، جی آپ کو خوش آمدید جناب۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ میرا ایک بڑا اہم سوال ہے، مضافات میں ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ حسد کرتے ہیں، قدورت رکھتے ہیں اور پیش امام کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں اور اس کی غیبتیں بھی کرتے ہیں،
اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا کہ قرآن و سنت کی روشنی میں ایسے نمازیوں کے لیے کیا ہدایات؟ بھائی یہ بڑا اہم سوال ہے کہ جس کا معاشرے میں کسی پر بھی زور نہیں چلتا، کم از کم وہ سمجھتا ہے کہ مسجد کے اندر تو میری چودر جو ہے وہ قائم ہونی چاہیے، اور پھر یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہم انہی کی اقتداء میں نماز بھی ادا کرتے ہیں اور پھر انہی کی کردار کشی بھی کرتے ہیں۔ اس پر بھی ہمارے اسکالر ہمارے رہنمائی فرمائیں گے۔ اللہ دیتا شاکر ہیں ہمارے ساتھ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، اللہ دیتا شاکر سنگا پپلی اڈا ویاڑ سے تمام ٹیم کو سلام عرض کرتا ہے۔ جی آپ کو خوش آمدید جناب۔ ہاں جی، اور سوال یہ ہے کہ شراب ہمارے اسلام میں اس کو ممنوع اور حرام قرار دیا گیا ہے، لیکن جو قوانین ہے پاکستان میں، اگر شراب کوئی بیچتا ہے تو ایک دن اگر اس کو گرفتار بھی کرے دوسرے دن ان کی ضمانت ہو جاتی ہے۔ کیا یہ اسلامی ملک نہیں ہے؟ اس میں اس کی سختی ہونی چاہیے کہ ایسے جرم پہ ایسی سزا ہو کہ دوبارہ وہ کام یہ نہ کرے۔ اس میں قانون میں کوئی یہ بات آپ کی درست ہے، اور اسلامی ریاست کی اس سلسلے میں جو ذمہ داری ہے وہ یقیناً انہیں ادا کرنی چاہیے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی محمد سلیم صاحب جام پور سے، آپ کو خوش آمدید۔ جی سر، السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام جناب۔ سر میں بیٹیوں کے بارے میں بات کرنا چاہتا تھا۔ کس کے بارے جی؟ جہالت کی بیٹیوں کے بارے میں سر، عرب میں جہالت کی وجہ سے بیٹیوں کی پیدائش کو پورا سمجھا جاتا تھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی 2 بیٹیاں ہوگی اور ان کی تربیت کی اور اس کی شادی کی تو میں نے اس کو جو ہے وہ جنت کی خوشخبری ہے۔ جی آپ کا سوال سمجھ گئے جی، اس پر مفتی صاحبان ہماری رہنمائی فرمائیں گے۔ یہاں وقت ہے ایک بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے تو آج 7واں پارہ اور اس کے بعد سورہ انعام اس کے مضامین بھی شروع ہو رہے ہیں، ان سے اکتساب فیض بھی کریں گے، اور ان سوالوں کے ضمن میں اختصار کے ساتھ ہم اپنے علماء سے رہنمائی بھی حاصل کریں گے۔ قرآن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ بلا توقف مفتی صاحب آپ کی خدمت میں معجزات کا بیان بڑا دلچسپ ہے، جہاں پہ بات ختم ہوئی تھی میں چاہوں گا کہ وہیں سے شروع ہو، بعد میں ہم سوالوں کے جواب۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا تیسرا بڑا معجزہ یہ تھا کہ کوڑ کے برس کے مریض آپ کی خدمت میں لائے جاتے، آپ ان کے اجسام پر اپنے ہاتھ مس کرتے، وہ فوراً سے پہلے تندرست اور صحتیاب ہو جاتے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، چوتھا معجزہ یہ ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام مردوں کی قبروں پر آتے جو سینکڑوں سال پہلے مر کر قبروں میں چلے گئے، اور ان کے اجسام بھی مٹی میں مل گئے، ان کی ہڈیاں بھی اپنے نشان چھوڑ گئیں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام انہیں فرماتے قم بإذن اللہ، تو مردوں کو لوگ دیکھ کر حیرت میں گم ہو جاتے کہ ان کے اجسام بھی تشکیل پا جاتے اور وہ زندہ ہو کر باہر آ جاتے، اور کئی مردے ایسے تھے جنہوں نے اس کے بعد زندگیاں گزاری۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کے 4 معجزے، اور 5واں معجزہ آپ کا علمی معجزہ وہ یہ تھا کہ آپ لوگوں کو غیب کی خبریں بتاتے کہ وہ گھروں میں کیا چھپایا رکھے ہوئے ہیں، کیا کھا کر آئے ہیں، ان کے اندرون خانہ جو حالات ہیں جن کو وہ اپنے راز سمجھتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام بسا اوقات انہیں آگاہ کر دیتے۔ اب دیکھیے ڈاکٹر صاحب، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، لیکن جن چیزوں کا ان سے ظہور ہو رہا ہے یہ عام طور پر انسانی قدرت سے باہر اور ماوراء ہے، ایسے ہی لیکن ظہور ہو رہا ہے۔ ظہور ہو رہا ہے۔ کیسے ظہور ہو رہا ہے؟ اللہ کے اذن سے۔ فاعل حقیقی وہ ہے، اسی نے عیسیٰ علیہ السلام کے لمس میں، آپ کے قول میں، آپ کے بنانے میں اور پھونک مارنے میں، آپ کے دم میں یہ قدرت اور طاقت رکھ دی، قوت رکھ دی۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے جناب عیسیٰ علیہ السلام میں قدرتیں رکھ کر پھر قرآن میں بیان بھی کر رہا ہے، تو اس سے قرآن کیا تصور دے رہا ہے؟ قرآن یہ تصور دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایسی اختیارات اور قوتیں اور طاقتیں عنایت فرماتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ایسی انبیاء کرام، جس طرح دیگر انبیاء کے بھی معجزات ہیں، اولیاء کرام کی کرامات ہیں، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کا وجود بھی معجزہ ہے، جن کا ایک ایک لفظ معجزہ ہے۔ امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب کہا ہے، لو ناسبت قدرہ آیاتہ عظما احیی اسمہ حین یدعا دارس الرمام۔
عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے شایان شان، آپ کی عظمتیں تو ابھی ظاہر ہی نہیں ہوئی، اللہ اکبر، اگر ظاہر ہو جاتی سبحان اللہ، تو اس کی ایک ادنا سی مثال یہ ہے کہ قبر پر کھڑے ہو کر صرف آپ کا نام لیا جاتا تو مردہ زندہ ہو کر باہر آ جاتا۔ سبحان اللہ، تو یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ قدرت طاقت دیتا ہے، لہٰذا اپنا کانسیپٹ کلیئر رکھنا چاہیے۔ انبیاء کو، اللہ کے بندگان خاص کو مجبور محض نہیں سمجھنا چاہیے۔ ان کی کرامات آپ سنتے ہیں، ان کے زندگی کے محیر العقول واقعات سنتے ہیں تو اس سے پریشان نہ ہو، یہ سب اللہ تعالیٰ ظاہر فرماتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ دیکھیں آپ سمندروں میں دیکھیں، وہ میٹھا اور ترش پانی ایک ساتھ بہا رہا ہے، نہ میٹھا ترش میں جاتا ہے نہ تلخ میٹھے میں آتا ہے۔ وہ اللہ کی قدرتیں ہیں، جب وہ پتھروں سے ظاہر کر دے، درختوں سے ظاہر کر دے تو وہ اپنے بندوں سے ظاہر نہیں کر سکتا۔ اور نبیوں کو رب نے دیے معجزے اور ہمارا نبی معجزہ بن کے آیا۔ مفتی صاحب، آپ نے ابتداً گفتگو شراب اور جوئے پہ کی، اور ایک جو سوال تھا وہ بڑا اہم تھا کہ ایک ان کے ساتھی ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں اور پھر ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء، لیکن وہ شراب خوری اور اس طرح کے دیگر جو علائق ہیں ان میں بھی مبتلا ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمارے ہاں ایک خاص قسم کا مرض ہے، کوئی بندہ اگر نماز پڑھتا ہے نا تو اس کی جو خامی ہوتی ہے اسے دیکھتے ہیں، نماز کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر وہ برائی کرتا ہے تو نماز کیوں پڑھتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ایک بندے کے بارے میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں بندہ نماز بھی نہیں چھوڑتا اور برے کام بھی نہیں چھوڑتا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اسے نماز پڑھنے دو، جس دن اس کی نماز رب کی بارگاہ میں درجہ قبول تک پہنچے گی تو اسے تمام برائی اور بے حیائی کے کاموں سے بچا لے گی۔ اور قرآن یہی کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اگر یہ کسی صاحب کو جانتے ہیں کہ وہ شراب پیتا ہے لیکن نماز بھی پڑھتا ہے، اس کے لیے دعا ضرور کریں، وہ نماز پہ لگا رہے، انشاءاللہ ایک دن نماز اسے شراب سے بچا لے گی، جو رنگ مضبوط ہوگا وہ چڑھ جائے گا۔ اور مفتی صاحب نے ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کی ہے۔ قرآن مجید میں بڑی دلچسپ بات ہے، عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ابرئ الاکمہ، کہ میں نابینوں کو، کوڑ کے مرض والوں کو ٹھیک کرتا ہوں۔ اللہ بھی قرآن میں فرماتا ہے تبرئ الاکمہ، آپ ہی ٹھیک کرتے ہیں، آپ ہی نابینوں کو آنکھیں دیتے ہیں۔ تو آج کل لوگوں کا تصور یہ ہوتا ہے نہیں جی نہیں، کسی بندے کی طرف تو یہ نسبت نہیں کرنی چاہیے۔ میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اللہ نے اپنے روح اللہ علیہ السلام کو یہ اجازت دی کیوں کہ مردے زندہ کر لو، غیب کی باتیں بتا لو، کوڑ کے مرض والوں کو ٹھیک کر لو؟ اصل میں قرآن یہ بتانا چاہتا ہے کہ اللہ جن کو نبوت اور رسالت کا تاج عطا فرماتا ہے ان کے لیے گھٹیا سوچ نہ رکھا کرو۔ اللہ نے نبیوں کو یہ پاور دی اس لیے کہ کوئی خدا کے نبیوں اور رسولوں کو یہ نہ سمجھے کہ یہ کچھ کر نہیں سکتے۔ کچھ نہ کر سکنے کا کہنا یہ شیطانی عمل ہے، اور قرآن اور سنت کی روشنی میں نبیوں کو اللہ کی عطا سے ان باتوں پر قادر ماننا یہ قرآنی عمل ہے۔ اور موضوع ابھی آپ کے انتظار میں ہے، ویسے انزل علینا مائدۃ من السماء، اس کی طرف بھی آتے ہیں۔ سوالوں پہ میں چاہوں گا مختصر کمنٹ کر دیں۔ بڑا خطرناک، خوفناک، افسوسناک معاشرتی رویہ ہے، تان کرتے ہیں اپنے پیش امام پر، نماز بھی اسی کے پیچھے پڑھتے ہیں، اس کے خلاف سازش بھی کرتے ہیں، اس سے قدورت اور حسد بھی رکھتے ہیں۔ ان کے لیے میں اتنا ہی دعا کر سکتا ہوں کہ جو نماز پڑھتے ہیں امام کے پیچھے، اللہ کرے ان کی کوئی نماز قبول ہو اور اس کی وجہ سے انہیں امام کی عزت کرنے کی توفیق ہو۔ اور ویسے میں جہاں تک یہ سمجھا ہوں، اماموں سے وفا نہ کرنا یہ کوفے والوں کا عمل ہے، اور اماموں سے وفا کرنا یہ مدینے والوں کا عمل ہے۔ تو اپنے ائمہ سے وفا کرنی چاہیے۔ امام میں اگر کوئی کوتاہی وغیرہ ہو تو ان کو کہا جا سکتا ہے جناب یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن خواہ مخواہ کا بغض رکھنا، جو بندہ امام کو ملازم تصور کرے یا اپنے آپ کو اس سے بڑا تصور کرتا ہے، اسے اپنی نماز کی فکر کرنی چاہیے۔ اس کو اچھے کپڑے پہنتے ہم نہیں دیکھ سکتے، اگر اس کے پاس گاڑی ہے، وہ ذرا سوسائٹی کے اندر معتبر مقام رکھتا ہے تو تب ڈاکٹر صاحب یہ دنیا دار لوگ دنیا داری کو دیکھتے ہیں۔ اچھے کپڑے تو چھوٹی شے ہے، گاڑی تو چھوٹی شے ہے، جس کو رسول اللہ کا مصلی مل گیا ہے تو اس سے بڑا اس کا منصب اور کیا ہوگا۔ تو میں اس پر صرف اتنا عرض کروں گا کہ جو ممبر رسول پر بیٹھتا ہے، نبی پاک کے مصلی پر کھڑا ہوتا ہے، اس کی کسی اور چیز کو نہ دیکھو، یہ دیکھو کہ وہ کس مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نوکری کرتا ہے۔ اچھا جی، یہ آیت 114 یہ بڑا اہم موضوع ہے، اور اس میں سے پھر میلاد شریف کے جواز کی بھی بات نکلتی ہے۔ انزل علینا مائدۃ من السماء، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمائش کی گئی کہ جناب آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، ہمارے لیے دسترخوان نعمت اتارے۔ اچھا یہ فرمائشیں بنی اسرائیل کی عادت میں تھیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی،
اور دعا میں آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ دسترخوان نعمت اتار دے، ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید بن جائے۔ اچھا، قرآن مجید جو پچھلے انبیاء اور قوموں کے واقعات بیان کرتا ہے اس میں اس امت کے لیے درس ہوتا ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام نے دسترخوان نعمت کے اترنے کو عید قرار دیا اور قرآن مجید نے اسے بیان کر دیا۔ اور یہ مدنی صورت ہے اور مدینہ منورہ میں ایک سوسائٹی ترتیب پا رہی تھی، جی بالکل، اور اس کی تشکیل کے حوالے سے یہ چیزیں جو ہیں ظاہر ہے اس میں بہت رہنمائی اور ڈاکٹر صاحب اس میں تو کسی کو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ اگر بندہ تعصب نہ کرے تو جب بھی کسی کو اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملتی ہے وہ اس کی خوشی کا دن ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس میں ایک بندے کو کوئی سمجھے نہ سمجھے تعصب سے بالا تر ہو کر، اچھا اب وہ دسترخوان نعمت پہ جو کچھ مرضی اترے، اللہ کی طرف سے رحمت ہے، نعمت ہے، اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب عید میلاد کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ خدا کا سب سے بڑا فضل بھی حضور کی ذات ہے، خدا کی سب سے بڑی رحمت بھی حضور کی ذات ہے۔ دسترخوان نعمت سے عید میلاد کی طرف جانا یہ صرف لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہے، وگرنہ میں اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کائنات میں جس کو جو کچھ ملا ہے نبی رحمت کے وسیلہ پاک سے ملا ہے۔ اللہ کی سب سے بڑا رحمت میرے آقا ہیں، اللہ کا سب سے بڑا فضل میرے آقا ہیں۔ ہم اس عید والے دن سے استدلال نہ بھی کریں تو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ جب محبوب فرما دیں اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت کے ملنے پر خوشی کرو، اور یہ فرحت وہ خوشی ہے چہروں سے بھی پتہ چلے کہ تم خوش ہو، تمہیں کچھ ملا ہے۔ تو سب سے بڑا فضل بھی ذات مصطفیٰ ہے، سب سے بڑی رحمت بھی ذات مصطفیٰ ہے۔ اس لیے مسلمان نبی پاک علیہ السلام کی ولادت والے دن کو عید میلاد کہہ دیتے ہیں۔ اچھا بعض لوگوں کو اس پر بھی یہ ٹینشن ہوتی ہے، دیکھیں جی سرکار کا تو وصال ہو گیا ہے اور ابھی تک عید منا رہے ہیں۔ بھئی اللہ کے بندو، نعمت ختم ہو جائے تو بندے کو پھر دکھ ہوتا ہے، نعمت باقی ہو تو پھر دکھ نہیں ہوتا۔ امت مسلمہ کا نظریہ یہ ہے کہ ربیع الاول 12 ربیع الاول کو اللہ نے حضور کی صورت میں جو ہمیں نعمت عطا فرمائی تھی وہ ختم نہیں ہوئی، وہ نعمت چونکہ باقی ہے تو اس نعمت کی خوشی بھی باقی ہے۔ اور مفتی صاحب یہ بڑا ہمارے لیے مسئلہ، ابھی تک ہم ذہنی طور پر اب میلاد النبی کی حد تک تو قبول کرنے لگے ہیں، لیکن عید کا لفظ جب آتا ہے نا تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی اس کی جو شرعی اور دینی حدود و قیود ہیں وہ کچھ پامال ہونے لگی ہیں۔ دیکھیں اس آیت مقدسہ نے تو یہ کانسیپٹ بھی کلیئر کر دیا ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جس دن نزول مائدہ ہوگا اس دن میری امت کے اولین و آخرین یعنی میرے زمانے کے لوگ، میرے بعد آنے والے لوگ عید منایا کریں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے نزول مائدہ کے یوم کو خود عید قرار دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ جس دن اللہ کی خاص نعمت کا نزول ہو اس دن کو خوشی کا دن، میں چاہوں گا کہ وقت کم ہے، جو آیت 50 ہے اس کو بھی اسی کے ساتھ کنیکٹ کر کے آگے اپنی گفتگو کو جاری فرمائیں۔ یہ آیت نمبر 50 تو ہے سورہ انعام کی۔ جی جی، سورۃ الانعام مکیہ ہے۔ سورۃ الانعام میں مخاطب ہیں زیادہ مشرکین، کیونکہ مکہ شریف میں زیادہ مشرک رہتے تھے اور ان کے جو عقائد اور نظریات مشرکانہ تھے، رسوم مشرکانہ تھیں، تو سورہ انعام میں زیادہ تر مشرکانہ رسوم کی تردید ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو معجزات دکھائے، اپنی رسالت اور نبوت کا اظہار فرمایا، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کے سوالات کیے۔ وہ کبھی آتے اور کہتے جی آپ رسول ہیں تو ہمیں خزانے دیں، پہاڑوں کو سونے کا بنا دیں، اور وہ یہ سمجھتے تھے جو رسول ہوتا ہے وہ فرشتہ ہوتا ہے، تو آپ فرماتے میں فرشتہ نہیں ہوں۔ تو آپ نے ان کے سامنے پھر فرمایا قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، آپ فرما دیں کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، تم سے یہ نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ تم ہر بات ہر شخص سے کی نہیں جاتی۔ دوسری بات ہے یہاں حضور دعوے کی تردید فرما رہے ہیں، میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ یہ آپ نے جس انداز میں جملہ عطا کیا ہے بات سمجھ جانی چاہیے، تو وہ سمجھ جانی چاہیے، اور اس نے کہا تھا سیف انداز بیاں بات بدل دیتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے اپنے خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی سبحان ہیں۔ اللہ، سبحان اللہ۔ پھر فرمایا کہ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اور میں یہ بھی دعویٰ نہیں کرتا کہ میں ذاتی طور پر غیب جانتا ہوں۔ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، میں یہ بھی نہیں کہتا میں فرشتہ ہوں۔
اب دیکھیں وہ بات کہ ان کے کانسیپٹ کے مطابق ان سے کلام کیا جا رہا ہے، کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو رسول ہوتا ہے وہ یا تو فرشتہ ہوتا ہے یا پھر وہ خدا ہوتا ہے، خدا والی صفات اس میں ہوتی ہیں، وہ خزانوں کا مالک ہوگا اور وہ غیب جانے گا، تو پھر اس کو وہ اپنے کانسیپٹ کے مطابق خدا سمجھتے، معبود سمجھتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے سامنے ان چیزوں کا کوئی دعویٰ نہیں کر رہا۔ آپ نے ان کے سامنے دعوے کی نفی کی ہے، ان چیزوں کے ہونے کی نفی نہیں فرمائی۔ تو یہ آیت اپنے مفہوم کے لحاظ سے بھی ظاہر ہے، کیونکہ قرآن مجید کی دوسری آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غیب کی باتیں بتائی ہیں ان کا ذکر بھی موجود ہے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک جگہ قرآن مجید عطا ہونے کی بات کرے، دوسری جگہ خود ہی نفی کی بات کرے؟ تو قرآن تو تضاد سے پاک ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا هُوَ بِغَيْبٍ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب بتانے میں کوئی بخل نہیں فرماتے۔ عالم الغیبی عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ الا من ارتضی من رسول، کہ عالم الغیب اپنے غیب پر ہر ایک کو مطلع نہیں کرتا، اپنے رسولوں، لیکن وہ جو رسولوں میں سے جس کو مرتضیٰ چاہتا ہے، اور پسند مصطفیٰ فرماتا ہوتا ہے۔ ہے، مفتی انہیں صاحب غیوب اختتام عطا ہے، بالکل آپ کچھ کمنٹ کرنا چاہیں اور پھر آخری ہمارا آج کا موضوع ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، اور یاد کرو جب کہا ابراہیم نے آزر سے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ جو آیت کریمہ پر ابھی گفتگو ہو رہی تھی، قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، یہاں بزرگوں نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں تم سے نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ یہ خطاب تھا کافر اور مشرکوں سے، اور جو عاشقان رسول ہیں وہ کہتے ہیں کہ چوروں کو خزانے بتائے نہیں جاتے اور اپنوں سے خزانے چھپائے نہیں کیا جاتے۔ کہنے، ان چوروں کو یہ کہا کہ میں تم سے نہیں کہتا خزانے ہیں، اور اپنے غلاموں کو کہا جو جی چاہے مجھ محمد عربی سے سبحان مانگو۔ اللہ سبحان اور پھر اس پر ایک اور بات بھی ہے، میں تمہیں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور اگر رب خود کہہ دے انا اعطیناک الکوثر، واہ محبوب ہم نے آپ کو سب کچھ عطا کیا ہے، سبحان تو چلو میرے کہنے کو نہ دیکھو، خدا کے کہنے کو دیکھ لو۔ اور پھر ڈاکٹر صاحب ولا عالم الغیب، میں نہیں کہتا کہ میں غیب جانتا ہوں، اس لیے کہ آپ میں دعویٰ کروں تو مجھ سے بات کرو گے، اور اگر اللہ فرما دے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کے علم کو فضل عظیم کہا ہے، سبحان اللہ۔ تو خدا کے فضل کو شمار نہیں کیا جا سکتا، حضور کے علوم غیبیہ کا بھی احاطہ بندے نہیں کر سکتے۔ اور پھر ادھر ان کو مشرکوں کو کہا جا رہا ہے میں تم سے نہیں کہتا، اور نبی پاک علیہ السلام نے منبر پر جلوہ گر ہو کر فرمایا اپنے غلاموں کو کہ جو پوچھنا چاہو مجھ محمد عربی سے پوچھو، میں یہیں بیٹھے بیٹھے تمہیں جواب دوں گا۔ تو کافروں سے مشرکوں سے میرے آقا کا انداز اور ہے، اور اپنوں سے میرے آقا کا انداز اور ہے۔ اچھا مجھے حیرانگی اس بات کی ہے کہ بندہ پڑھ لے کلمہ، اور نبی نے جو کافروں سے کہا ہے وہ اسے اپنے لیے سمجھ لے، تو پہلے اسے یہ فیصلہ کرنا چاہیے آپ کس صف میں کھڑے ہیں۔ اگر تو آپ مسلمانوں والی صف میں کھڑے ہیں تو جو مسلمانوں سے میرے نبی کا رویہ ہے اور فرامین ہے ان کو دیکھیں، اور اب اگر آپ کی صف دوسری ہے تو پھر اپنی اپنی پسند ہے، اس پر تو ہم کوئی شکوہ اور شکایت کر ہی نہیں سکتے۔ اور تیسری بات میں اس حوالے سے یہ عرض کرنا چاہوں گا، بڑا غضب یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی کوئی شان ذرا بیان کی جائے تو منٹ میں ذہن میں آ جاتا ہے کہیں شرک تو نہیں ہو گیا، کہیں شرک تو نہیں ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب جب نبی اور رسول مان لیا تو پھر شرک کیسا؟ اب فکر مندی سی رہتی ہے ہمیں بڑی۔ یہ فکر مندی اس میں بندے میں نہیں رہتی، شیطان ڈالتا ہے۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ نبی کا تصور ایک عام انسان کا کر دیا جائے، جب احترام نبوت نہیں رہے گا تو دین آ ہی نہیں سکتا۔ میں آن ایئر یہ بات کر رہا ہوں، جب رسول مان لیا، نبی مان لیا، بندہ مان لیا، تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ نبی کے پاس جو کچھ ہے اس کا اپنا نہیں، سب کچھ عطا ہی ہے۔ اب کوئی اس چکر میں پڑے کہ رب نے کتنا عطا کیا ہے، تو اس پر ایک ہی جملہ عرض کروں گا، نبی لینے والا ہو، خدا دینے والا ہو، وہ حساب کر کے دیتا نہیں، نبی حساب کر کے لیتا نہیں۔ ہمیں حساب میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے ایمان کو سامنے رکھ کر اللہ کی طرف سے عطا کردہ مصطفیٰ کی شانوں کو ماننے کی ضرورت ہے۔ مفتی صاحب بالکل اختتامی لمحے ہیں، اور یہ آیت 74 اور 75، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کون تھے اور شان خلیل اللہ، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ۔ جی اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد جو ہیں ان کے لیے لفظ اب آیا ہے۔ اب کا جو لفظ ہے اس کی بنیاد پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آزر آپ کے والد ہیں،
اور اس بنیاد پر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آزر جن کے عدم ایمان کی بات یہاں ہو رہی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد ہیں، حالانکہ یہ جو لفظ اب ہے، یہ اب کا لفظ کلام عرب میں باپ کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور چچا کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی نے اس پر پوری تحقیق لکھی ہے کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نہیں تھے، یہ چچا تھے۔ اس آپ پر کے ہم والد اکثر گرامی کا سوال نام ہے لوگ کرتے تارخ، رہتے ہیں۔ ان کے والد کا نام ہے تارخ، یہ آزر ان کے چچا ہیں۔ قرآن مجید میں اس کی مثال موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، یہاں پر آپ دیکھیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے معبود، آپ کے آباء و اجداد ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے آباء میں ذکر کیا گیا ہے، حالانکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے چچا ہیں۔ تو حضرت یعقوب کے چچا کے لیے قرآن لفظ اب یوز کر رہا ہے، تو معلوم ہوا کہ خود قرآن مجید میں اب کا لفظ چچا کے لیے بھی یوز کیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آزر کا اب کے طور پر لفظ ذکر ہوا ہے، اب کا لفظ، تو وہ چچا ہیں، وہ اصل والد نہیں ہیں۔ آپ کے اصل والد تارخ ہیں، اور انبیاء کرام علیہ السلام کے جو والدین ہیں، حضور علیہ السلام نے خود فرمایا کہ میرے تمام آباء، اجداد، امہات، جدات، یہ سب پاک تھے، صاحب ایمان تھے، یعنی میں پاک پشتوں سے پاک ماؤں میں منتقل ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس بنیاد پر ان کی طرف عدم ایمان کی نسبت نہیں کی یہ جا اختتامی بات بہت اہم ہے، اور اپنے عقائد اور اپنے خیالات اور اپنے نظریات کو درست رکھنے کے لیے اس کو ہمیں حرز جاں بنانا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اصلاب الطاہرین الی ارحام الطاہرات، کہ میں پاک لوگوں کی پشتوں سے پاکیزہ خواتین کے رحموں میں منتقل ہوتا چلا آیا۔ اور نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم سے ہوتا ہوا حضرت آدم تک پہنچتا ہے۔ اور آج کے جو سلسلہ گفتگو میں بہت اہم باتیں ہم نے اپنے علماء سے سیکھیں اور سنی، میں ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آج کا قرآنی وظیفہ، جو شخص کشتی، جہاز یا ریل گاڑی پر سوار ہونے سے پہلے سورہ ہود کی آیت نمبر 41 بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم 3 بار پڑھ لے گا تو اس کی سواری ہر قسم کے نقصان اور خطرے سے محفوظ رہے گی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ محمد بلال بھٹ۔ میرے مولا کرم ہو کرم، 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 تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں ہے دو جہاں، سب پہ تو ہی تو ہے مہربان، ہم تیرے در سے جائیں کہاں، تو ہی سنتا ہے سب
سب کی صدا، تو ہی رکھتا ہے سب کا بھرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم۔ بے کسوں کو سہارا ملے مولا، ڈوبتوں کو کنارہ ملے، سر سے طوفان پل میں ٹلے، جو تیرا ایک اشارہ ملے، تو کرے جو مہربانیاں، دور ہو جائے ہر ایک غم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم۔ مولا مولا مولا، 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 مولا،